قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں سورۃ البینہ، جو قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر 98ویں نمبر پہ سورت ہے۔ اس کا نام سورۃ البینہ ہے، مدنی ہے اور اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ بڑی مزیدار سورہ مبارکہ ہے۔ اس سے پچھلی سورت جو ہے وہ مکی تھی، اس کا مرکزی موضوع آسمانی کتابوں پر ایمان، خصوصاً قرآن مجید پر ایمان تھا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے 30ویں پارے کی، جو گنی چنی چند صورتیں مدنی ہیں، یہ ایک ان کے اندر ہے، باقی موسٹلی 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں۔ بینہ سے جو مراد ہے وہ ہے دلیل، حجت۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہے اس کو اس سورہ مبارکہ میں بینہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ میرے حبیب کا آنا تمہارے لیے ایک حجت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے جو 2-3 امتیازی خصوصیات ہیں آپ وہ سماعت فرمائیں کہ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ابی بن کعب کو یہ سورت پڑھ کر سنائیں۔ یعنی ایک صحابی رسول کا نام لے کر جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ سورت پڑھ کر ابی بن کعب کو سنائیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ابی بن کعب کو بتلائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑی حیرت سے یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے اس عاجز بندے کا جو نام ہے یہ وہاں بھی لیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابی بن کعب کا قرآن پڑھنا اور سننا بڑا پسند تھا، اور جو کاتبین وحی ہیں ان میں ابی بن کعب کا جو نام ہے وہ بہت بڑا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو تراویح کی نماز میں آفیشلی جب امام اپوائنٹ کیے تو ان میں سب سے پہلے امام حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کو فرمایا۔ قاری قرآن تھے، قرآن میں ایک بہت بڑا ان کا نام تھا۔ یہ سورت چونکہ مدنی ہے اور مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا اور یثرب کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ ایک یہودی کا نام تھا، اور اس کے نام پہ پھر یہ پورا قصبہ آباد ہوا، اور پھر مدینے کی بڑی آبادی یہودی تھے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے شہر کو یثرب کے بجائے مدینہ اور طیبہ اور طابہ مختلف نام جو ہیں وہ اس کی برکتوں سے ظاہر فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہا ہے، جو پہلی آیت ہے کہ کافر اور جو اہل کتاب میں سے مشرک لوگ تھے وہ اپنے کفر اور شرک سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے میں نے ایک آخری رسول کو بطور حجت ان کے اندر بھیجا۔ ذرا پچھلی اور اس صورت دونوں کو ملائیں۔ پچھلی صورت تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس میں قرآن کی اہمیت واضح کی گئی۔ اس صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت واضح کی گئی۔ کوئی یہودی کہنے لگے کیا ضرورت تھی اللہ کے کسی نبی کے آنے کی، مشرک کہنے لگے کیا ضرورت تھی اللہ کے کسی نبی کے آنے کی، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری اچھائی صرف اتنی ہے کہ تم ناشکرے ہو اور کفر اور شرک تمہاری رگوں میں رچا بسا ہے۔ تم اپنے کفر اور شرک کو چھوڑنے والے نہیں تھے تو میں نے پھر تمہارے اندر اپنے رسول کو بھیج دیا، اور حضور کا نام بھی بینہ ہے، صفاتی یعنی دلیل ہیں، اور حضور کے آنے کی دلیل بھی کہ یہ کہی گئی ہے کہ کافر اور مشرک اپنے کفر کو اور شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ فرما رہے میں نے ایک رسول مکرم بھیجا جو پاک صحیفے ان کے سامنے تلاوت فرماتا ہے جس کے اندر سچی باتیں ہیں۔ کوشش کریں گے یہ سورت کی 8 آیات مکمل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن نہیں تھے، لم جہاں بھی آ جائے قرآن میں تو اس کا معنی ہے نہیں، اور یکن جو ہے یہ اصل میں یکونو تھا، یہ یا کاف واو اور نون، جیسے کانا یکونو ہے، تو گرامر کی وجہ سے گرامیٹیکلی یہ جو واو ہے یہ گر گئی کیونکہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے لم کی وجہ سے، تو یہ یکن بن گیا ہے کانا یکونو، جس کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ لم یکن نہیں تھے الذین وہ لوگ
جنہوں نے کفر کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے۔ مشرکین اور اہل کتاب جو ہیں وہ نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ منفکین، الگ ہونے والے۔ آپ اگر لم یکن اور منفکین کو اکٹھا پڑھیں گے ترجمہ آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ لم یکن منفکین، جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کون؟ اہل کتاب کے انکاری لوگ اور مشرک لوگ اپنے کفر و شرک سے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، تأتیہ آ جائے، تشریف لے آئے، ہم ان کے پاس، البینہ ایک روشن دلیل۔ یعنی کفر و شرک اہل کتاب میں اتنا رچ بس چکا تھا کہ ایک رسول مکرم کا آنا ایک بہت بڑی ضرورت بن چکا تھا۔ اب وہ بینہ اور روشن دلیل ہیں کون؟ رسول من اللہ، ایک رسول مکرم من اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ، یتلو جو تلاوت فرماتے ہیں، صحفا مطہرہ پاک صحیفے، پاک احکام اللہ کے وہ ان کے سامنے تلاوت فرماتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، یہ جو پاک صحیفہ ہے قرآن مجید کا، فیہا اس میں ہیں کتب قیمہ، سچی اور درست باتیں، دونوں باتیں اللہ نے اون کر لیں کہ قرآن بھی میرا ہے، اس کے احکام بھی پکے ہیں، اور جو ان کو شخصیت لے کر آئی ہے ان کو بھی میں نے بھیجا ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ افسوس کا ایک مقام ہے اہل کتاب پر۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ فرما رہا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اہل کتاب حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلہ سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، یعنی یہودی اہل کتاب تھے، حق پر تھے، اور اپنے دشمن کے خلاف جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو پھر ان کو پتہ تھا اپنی آسمانی کتابوں میں لکھے ہونے کی وجہ سے اللہ کے ایک نبی نے آنا ہے اور وہ ہمارا مسیح ہوگا۔ اس وقت یہودی حضور کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں باطل اور ظالم قوموں کے مقابلے میں فتح دے دے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اب انہوں نے انکار کر دیا حضور کو پہچاننے سے۔ قرآن ایک اور جگہ پر فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ان کے اوپر افسوس کیا جا رہا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، واو کا معنی اور ماں نہیں، تفرقہ جدا ہوئے، فرقے میں پڑے، الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب عطا کی گئی، الا مگر من بعد بعد اس کے ما جاءتہم البینہ کہ جب آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ یعنی ان کے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب ان کے پاس روشن دلیل رسول مکرم آ گئے اس کے بعد یہ فرقوں میں پڑ گئے۔ پہلے حضور کو پہچانتے تھے تو بڑا دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا اہل کتاب کے اوپر کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ اس نبی نے تمہیں کہا کیا تھا کہ تم اس کے مخالف بن گئے ہو۔ دیکھیں نا حضور کی یہودیوں کے خلاف بھی تو لڑائی ہوئی ہے، جیسے خیبر میں، بلکہ خیبر سے پہلے مدینے میں تھے اور انہوں نے غزوہ خندق میں منافقت کی۔ مسلمان جب خندق پہ لڑنے کے لیے گئے انہوں نے مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو تنگ کرنا شروع کیا منافقین کے ساتھ مل کر۔ حضور واپسی پر ان سے معاہدہ ختم کیا جو انہوں نے توڑ دیا تھا، میثاق مدینہ۔ یہ مدینہ سے نکل کر جا کر آباد ہو گئے خیبر میں، پھر حضرت علی المرضع شیر خدا کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوا، وہاں سے نکلے تو اور آگے چلے گئے۔ اللہ فرما رہے اس نبی نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ تمہیں سیدھی سیدھی چند باتیں کہی تھیں، وہ کیا تھا کہ تمہاری نیتیں بہتر ہو جائیں اور تمہارا عمل بہتر ہو جائے، لیکن تم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ یہ واو ویسے تو ایک چھوٹا سا حرف ہے لیکن اپنے یہ معنی بدلتا رہتا ہے، یہاں اس کو واو حالیہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مین وائل، حالانکہ۔ وما امروا، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں رسول کی طرف سے، الا مگر لیعبدوا اللہ، صرف تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اور یہ کام تو تمہیں پہلے بھی پتہ تھا، تمہاری اپنی کتابوں میں تورات انجیل میں بھی اللہ کی عبادت کا تصور موجود تھا، لیکن تم نے ہمارے بھیجے ہوئے آخری رسول کی بات کو ریجیکٹ کرنا ہی اپنی شان سمجھا۔ وما امروا،
حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں الا مگر صرف یہی کہ لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی خالصتاً اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ کی ہی عبادت کریں، اور حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ حنفاء، یہ جو اللہ کے لیے خالص دین لے کر تم اللہ کی عبادت کرو، کیسے؟ حنفاء، یکسو ہو کر۔ یہ جو حنفاء ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے حنیف، تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں ان کا جو لقب ہے وہ بھی ابو حنیفہ ہے، تو ابو حنیفہ ان کی کسی اولاد کی وجہ سے نہیں، یہ ان کی یکسوئی کی وجہ سے، کہ اتنی اللہ کی بارگاہ کی کنسنٹریشن ہے اور اتنا اللہ کے احکام پہ یقین ہے کہ جو ان کا اجتہاد ہے اس کی وجہ سے وہ مشہور ہی اس بات سے ہو گئے کہ ان کا نام کیا بن گیا؟ ابو حنیفہ۔ میرا خیال ہے جو حنفی لوگ ہیں ان کو نام بھی ان کا نہ پتہ ہو، صرف ہم یہی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ ہیں، ان کا نام جناب نعمان ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حنیف کا معنی ہے انتہائی کنسنٹریشن کرنے والا۔ اللہ فرما رہے یہودیوں اور مشرکوں، تمہیں صرف یہی کہا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، اور حنفاء بالکل یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ تم سے یہی چاہتا تھا کہ تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ صرف یہی چاہتا تھا کہ ادا کرتے رہیں یہ لوگ زکوٰۃ کو، اور یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی جو ہے یہ سچا دین ہے، کہ لوگوں کی نیتیں ٹھیک ہوں، عبادت اللہ کے لیے کریں، یکسو ہو کر کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا باقی بھی تو دین ہے نا، روزے رکھنا بھی تو دین ہے، حج کرنا بھی تو دین ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں فرمایا، اس وجہ سے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے حقوق ادا کرنا اور دوسرا بندوں کے حقوق ادا کرنا، ان میں سے ایک ایک لے لیا گیا یہاں پر۔ تو اقامت الصلاۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اور زکوٰۃ ادا کرنا لوگوں کا حق ہے۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسے دین کی طرف بلایا گیا کہ جو دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، واو کا معنی اور ذَلِكَ، یہی دین ہے جو دین القیمہ، سچا دین ہے، خود بھی قائم ہے اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ پہ قائم کرنے والا ہے۔ اب ان کا انجام سن لیں، یہودیوں کا جنہوں نے کفر کیا اور مشرکوں کا انجام کیا ہے۔ ترجمہ آپ کیجئے گا، دو آیتیں رہ گئیں۔ ان الذین کفروا، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، پتہ چلا اہل کتاب میں سے بھی کافر تھے، والمشرکین اور مشرک لوگ، یہ کہاں ہوں گے؟ فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور کتنا عرصہ وہاں رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ہیں کون لوگ پھر؟ اپنے پوری حجت آنے کے بعد بھی انکاری بن کر رہنے والے کون لوگ ہیں؟ اولئک ہم شر البریہ، اولئک اس میں اشارہ ہے، ڈیمانسٹریشن کے لیے ہے، یہی لوگ ہیں، یہ جو اولئک اور ہم ہے نا، اس نے تاکید پیدا کر دی۔ ترجمہ کیا بنا؟ اولئک ہم، یہ ہی لوگ، ورنہ تھا یہ لوگ، لیکن اولئک ہم، یہ ہی لوگ ہیں، شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب واضح حکم آ گیا اور پھر بھی کسی نے انکار کر دیا تو وہ کون بن گیا؟ بدترین مخلوق بن گئے۔ اس کے مد مقابل جنہوں نے رسول اللہ کی آمد کو قبول کیا اور حق پہ رہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اولئک ہم، یہی لوگ ہیں، خیر البریہ، جو بہترین لوگ ہیں، جو بہترین مخلوق ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا، مسلمان بیچارے جگہ جگہ پہ دھکے کھا رہے ہیں اور مغلوب ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم خیر البریہ بننا پسند نہیں کرتے۔ تو شر البریہ کا معیار آپ دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا، ہمارے فیصلے لوگ کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے دشمن ہیں، دیکھیں نا یہودی اور عیسائیوں کو اللہ نے کیا کہا؟ مغضوب اور ضالین، یعنی یہ ان پر اللہ کا غضب کیا گیا ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں، لیکن ہمارے سارے فیصلے امت مسلمہ کے آج یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، اور مسلمان بیچارے اپنی جان مال عزت کو بچانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آنے کے بعد جو اللہ رسول کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا، وہ بہتر مخلوق ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتا۔ یہودیوں سے اللہ کو پیار نہیں تھا جی،
آپ اور میں تو خود کھانا پکاتے ہیں نا، تو اللہ نے ان کے لیے تو آسمان سے اتارا تھا۔ آپ اور میں پانی بھی خود بھرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے پانی بھی ان کے نبی کے اصحاب مارنے سے چشمے نکال دیتا تھا۔ میں اور آپ صرف سایہ رکھنے کے لیے اپنا کتنا سارا درخت لگاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے سائے کر دیے تھے ان کے۔ اللہ کو بہت پیار تھا یہودیوں سے، اس لیے تو کہتے تھے یہودی ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کبھی بھی ہمیں دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ لیکن ذرا حال دیکھ لینا کہ وہی لوگ جو اللہ کو اتنے پیارے تھے، اللہ نے ان کو کہا کہ تم مغضوب ہو، میرے احکامات کے انکاری ہو، اور میں نے تمہارے اوپر اپنا غضب جو ہے وہ برسا دیا، اور آج تک یہودی سیدھے نہیں ہوئے۔ بے شک یہودی آج بھی ہمارے جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں یہودی پھر جو ہے وہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے، لیکن اللہ نے ان کو کبھی بھی مسلسل اس پوزیشن میں نہیں رکھا، یہ ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہٹلر کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، ہم ابھی تازہ ہسٹری پڑھتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آپ اپنی عمر کے انہی حصوں میں دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھر گرا دے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے۔ اب اللہ نے قسمت ان کی یہ لکھ دی ہے، لیکن یہ کس کے ہاتھوں ہونی ہے، اس کے لیے اللہ کو قابل بندے چاہیے، اور اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں تو اور بہتر ہو جائے گا، ورنہ اللہ کوئی اور ہٹلر پیدا کر دے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا یہ وقتی پریشانی ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قابل لوگ بھی تلاش کر رہا ہے کہ کوئی قابل لوگ بھی تو اٹھیں نا۔ آپ دیکھ لیں ایرانیوں کو جو مرضی ہے کہیں، انہوں نے ان کو چنے نہیں چبوا دی، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور امریکہ آج بھی خود چاہتا ہے کہ میری صلح ہو، لیکن ایسا شیطان ہے کہ جہاں بھی صلح اور امن کی بات چلتی ہے تو امیڈیٹ اس کو پھر وائلیٹ کر دیتے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیے ہیں، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کیسے کریں گے؟ لہٰذا قرآن دیکھیں نا کتنی پیاری اور سچی سٹیٹمنٹس دیتا ہے۔ یہ بہترین مخلوق ہیں جی، اہل ایمان اور اعمال صالح کرنے والے، ان کی جزا کیا ہے؟ آخری آیت کی جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ آپ نے ترجمہ کرنا ہے جی، اہل ایمان اور اعمال صالح کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جزاؤہم، دنیا میں یہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے۔ دیکھیں نا جی، رات کو بندہ 11:30-12 بجے چارپائی پہ لیٹے اور نیند آتے آتے 1 ہو جائے، رات کو 1-2 دفعہ بجلی بھی چلی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ صبح کچھ لوگوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی باجماعت توفیق دے دے، ان کی آنکھیں بھی نہ کھل رہی ہوں نیند کی وجہ سے، تو اللہ کا انعام ہے نا، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ ان دنوں میں نمازیں پڑھنا ویسے بڑا مشکل ہے، فجر کی نماز بعض اوقات آنکھ کھلتی ہے 15 منٹ رہتے ہوتے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو اللہ فرما رہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے مشکل کی وجہ سے بہت اچھی مخلوق ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ جزاؤہم، ان کی جو جزا ہے وہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کی جزا کیا ہے؟ جنات، یہ باغات ہیں، جنات عدن، یہ ایسی جنتیں ہیں جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اور جو اہل ایمان اور اعمال صالح والے ہیں، ان کے لیے ایک ڈگری اللہ نے جاری کی ہے، وہ ڈگری کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ رضی اللہ عنہم، رضی راضی ہوا، اللہ عنہم ان سے، ان سے اللہ راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ لیکن یہ سند ملتی مشکل سے ہے کہ اللہ بھی بندے سے راضی ہو جائے اور بندہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور یہ ان ساری چیزوں کی کنجی کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی کنجی خوف خدا ہے، جو اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کر دے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے پھر بندہ سارے کام بہتر کرتا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، ہم جب وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ، ذالک یہ جو سعادت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ذالک یہ سعادت ملتی ہے لمن، اس کو جو خشیہ ڈرتا ہے، ربہ اپنے رب سے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور جلوت میں تو مسلمان ہونا آسان ہے، میں بھی آپ کے سامنے مسلمان ہوں، آپ کا امام ہوں، آپ میرے سامنے اچھے فیسز کے ساتھ ہیں، لیکن اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی خلوت کا اچھا مسلمان،
جس کی تنہائی وہ تنہائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان جلوت میں بھی مسلمان ہو اور خلوت اپنی تنہائی میں بھی بڑا کمال مسلمان ہو۔ اللہ ہمیں جلوت کا بھی اور خلوت کا بھی بہترین مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔